طرح سے ملک شام سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں پہنچا دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پانی بھی ختم ہو گیا، کھجور بھی ختم۔ اب انسان کا کھانا پینا نہیں ہوگا تو ماں کا دودھ کہاں سے نکلے گا؟ اب بچہ تڑپ رہا ہے، پیاس سے، بھوک سے تڑپ رہا ہے۔ ماں کی ممتا جاگی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان جب ہو گئی تو صفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں جس کے نشانات آج بچے ہوئے ہیں۔ صفا پہ چڑھی، اوپر چڑھ کے کسی کو دیکھنے کے لیے ہو سکتا کوئی آدمی نظر آ جائے، وہاں سے دوڑ کے مروہ پہ گئی، وہاں جھانکنے لگی کوئی آدمی نظر آ جائے۔ یہاں سے 7 چکر انہوں نے لگایا۔ جب 7واں چکر پورا ہوا تو اللہ نے کسی نے آواز دیا، اے حاجرہ پریشان مت ہو، یہاں آؤ۔ مڑ کر دیکھا تو بچے کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے جس نے پر سے یوں مارا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے کھر کو رگڑا تھا، اپنے پیر کو رگڑا تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے فرشتہ نے اپنے پروں سے یوں کیا تھا، وہاں پانی نکل آیا۔ چنانچہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں دوڑے دوڑے آئی اور اس پانی کو گھیرنے کے لیے کہا، زم 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 زم، جم جا جم جا جم جا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حاجرہ زمزم نہیں بولتی تو یہ پانی پورا سیلاب کی شکل میں رہتا اور ہزاروں لوگ اس سے اور نفع اٹھاتے۔ لوگوں سے حکم دیا کہ اتنی لکڑیاں جمع کرو، اتنی لکڑیاں جمع کرو کہ آنے والے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ چنانچہ مہینوں تک، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 6 مہینہ تک لکڑیاں جمع کی گئی۔ اور اس زمانے میں کوئی عورت اگر بیمار ہوتی تھی تو یہ نظر مانتی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر کے دوں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو بنایا گیا، اور ایک شخص نے منجنیق جھولا جس کو بولتے ہیں، ایسے ایسے کرنے والا وہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کی تیاری ہونے لگی۔ پورے آسمان میں فرشتوں میں کوہرام بچ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا کہ اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو فرمایا کہ نہیں، میرا رب جس کی خاطر مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میرا رب میری حفاظت کرے گا۔ فرمایا کہ چھپنے والا جس کے اندر تغیر ہو جائے، جس کے اندر بدلاؤ ہو جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ستارہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو بولا کہ یہ اس سے بڑا لگتا ہے، یہی میرا خدا ہوگا۔ یہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جس چیز کی تم پوجا کر رہے ہو اس کے اندر خدا بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ زیادہ چمک رہا ہے، لگتا یہی خدا ہے۔ لیکن جب وہ چھپ گیا اور سورج نکل آیا تو فرمایا کہ چھپنے والا یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جس کے اندر بدلاؤ ہو جائے، تغیر ہو جائے، وہ خدا کیسے ہوگا؟ جب سورج نظر آیا تو لوگوں سے کہا کہ لگتا ہے یہ سب سے بڑا یہی ہے، اس کے اندر روشنی بھی زیادہ، یہی خدا ہوگا۔ لیکن سب سورج بھی ڈوبنے لگا اور پھر اندھیرا آ گیا تو فرمایا لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا، ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بتلایا کہ جس چیز کے اندر بدلاؤ ہو جائے، جو اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا نہ کر سکے، جس کے اندر تغیر ہو جائے، تبدیلی ہو جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ ابراہیم یہ ہمارے بتوں کا مخالفت کرتا ہے۔ سال میں ان کے ہاں ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ اس طرح آج بھی لوگ میلہ لگاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تم بھی چلو ساتھ میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یعنی جہاں شرک ہو، جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو، وہاں میرا دل نہیں کرتا ہے کہ میں وہاں جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو وہ گئے ان کی عبادت خانہ میں، تو دیکھا کہ وہاں کھانا رکھا ہوا ہے، مٹھائی رکھی ہوئی ہے۔ تو ان سے کہا کھاؤ۔ جب نہیں کھایا تو ایک تماچا کھینچ کے مارا۔
تو اس کو توڑ دیا. دوسرے کے پاس گئے، کہا کھاؤ، وہ بھی نہیں کھایا تو ایک دوبارہ کھینچ کے مارا. اس طرح سے ان کے جتنے بھی بنائے ہوئے ان کے معبود تھے، ابراہیم علیہ السلام نے سب کو توڑ پھوڑ کر دیا. اور جو کلہاڑی ان کے ہاتھ میں تھی، وہ کلہاڑی ان کے بلے کے گڑے میں ڈال دیا جو بڑا ان کا تھا. جب لوگ میلہ سے واپس آئے اور آنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے معبود کا کسی کا سر گرا ہوا، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، لوگ بڑے پریشان ہوئے. لوگ کہنے لگے یہ سب کام ابراہیم کا ہو سکتا ہے، ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی جس کے گردن میں کلہاڑا ہے وہی توڑا ہوگا. صاف صاف انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں توڑا، انہوں نے کہا کہ جس کی گردن میں کلہاڑا رکھا ہوا ہے وہی توڑا ہوگا. تو لوگوں نے جواب دیا ابراہیم تم جانتے ہو کہ نہ یہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ کسی کو روک سکتے ہیں. کوئی کتا بھی پیشاب کر دے تو اس کو ہٹانے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، وہ کیسے توڑے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، وہی میں تم کو سمجھانا چاہ رہا تھا، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا ہے، وہ تمہارا بچاؤ کیسے کر دے گا؟ جو اپنا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ تمہارا نفع نقصان کا مالک کیسے ہوگا؟ تو قرآن کے الفاظ ہے کچھ دیر وہ لوگ جھکے، شرمندہ ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر وہی ڈھٹائی پہ آ گئے کہ نہیں نہیں، ہمارے معبود کو تم نے توڑا ہے، تم کو یہ سزا ملے گی. چنانچہ لوگوں نے نمرود تک یہ تو بات پہنچائی. نمرود ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد اس نے مناظرہ کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے. تو کہنے لگا یہ تو کام ہم بھی کرتے ہیں. دو قیدی کو بلایا، ایک قیدی جس پر پھانسی کا حکم لگا ہوا تھا اس کو کہا جاؤ میں نے تم کو چھوڑ دیا، اور ایک قیدی جو بالکل بے گناہ تھا، رہائی ہو چکی تھی، اس کو بول دیا پھانسی دے دو. وہ کہنے لگا جس کو چاہا میں نے مار دیا، جس کو چاہا میں نے زندہ رکھ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ جان بوجھ کر کے بدمعاشی کر رہا ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. وہ جان رہا ہے کہ موت و حیات کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے یہ بیوقوف بنا رہا لوگوں کو. انہوں نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے. تیرے اندر اگر طاقت ہے تو اگر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکالا، مشرق میں ڈبا کے دکھا دے. فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ گیا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ چلو تم اپنے خدا سے یہ بتا دو کہ ایسا کر کے دکھا دے، لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ ابراہیم کا خدا ایسا کر دے گا، اس لیے اس نے یہ مطالبہ نہیں کیا. اس نے کہا ہر رقو، اس کو آگ میں جلا ڈالو. لوگوں سے حکم دیا کہ اتنی لکڑیاں جمع کرو، اتنی لکڑیاں جمع کرو کہ آنے والے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. چنانچہ مہینوں تک، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 6 مہینہ تک لکڑیاں جمع کی گئی. اور اس زمانے میں کوئی عورت اگر بیمار ہوتی تھی تو یہ نظر مانتی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر کے دوں گا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو بنایا گیا، اور ایک شخص نے منجنیق، جھولا جس کو بولتے ہیں، ایسے ایسے کرنے والا وہ بنایا. ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کی تیاری ہونے لگی. پورے آسمان میں فرشتوں میں کوہرام بچ گیا. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا کہ اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو فرمایا کہ نہیں، میرا رب جس کی خاطر مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میرا رب میری حفاظت کرے گا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے.
پانی کے فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دے تو میں اتنا پانی برسا دوں کہ پوری آگ بجھ جائے۔ کہا نہ، میرا رب میری حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے، میں رب کے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں لے سکتا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا تو اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے ابراہیم، اے آگ تو اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ آگ سلامتی بن جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ برف کی طرح ابراہیم کو تکلیف پہنچ جائے، بلکہ پھول کی طرح بن جانا، باغیچے کی طرح بن جانا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ جس کے اندر جلانے کی صلاحیت تھی، لیکن اس کے جلانے کی صلاحیت ختم ہو گئی، بلکہ وہ باغیچے کی شکل بن گیا، بلکہ وہ پھول کی طرح بن گیا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے آواز دیا، اے میرے بیٹے، میں بھی تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں اگر آگ مجھے تکلیف نہ پہنچائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، ان کی والدہ محترمہ قریب میں آئی، پیشانی کو بوسہ دیا اور وہاں سے واپس آ گئی۔ تو آگ میں ڈالا جانا کوئی آسان نہیں تھا، ایمان کو پرکھا گیا، جانچا گیا۔ اگر ہم اس کی جگہ پر ہوتے تو نہ معلوم کب کے مرتد ہو گئے ہوتے، نعوذ باللہ۔ ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے۔ اس واقعے کے بعد ان کے والد محترم نے ان کو گھر سے نکال دیا، بڑے ہو چکے تھے، شادی بھی ہو گئی تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی چچازاد بہن بھی تھی، ان سے شادی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے، یہ تینوں کے لے کر کے وہاں سے ملک شام تشریف لے آئے، اور یہاں راستے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ جب وہ آ رہے تھے تو آنے کے درمیان ایک علاقہ پڑا جہاں کا ایک بادشاہ بدماش تھا۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو لے کر جاتا تھا تو اس کی بیوی کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں سے گزرے، اس کو معلوم ہوا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس نے دیکھا، اس کی نیت خراب ہو گئی، اپنے پاس بلایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت سارہ وہاں سے چلی تو اللہ نے وہاں کا پردہ ہٹا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام مکمل دیکھ رہے تھے کیا واقعہ ہو رہا ہے، تاکہ کسی طرح کی بدگمانی ان کے دل میں پیش نہیں آئے۔ جب بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا شل کر دیا، بیکار ہو گیا، گھبرانے لگا۔ اس نے کہا کہ تم اللہ کی بندی، تم نیک بندی ہے، تم اپنے رب سے دعا کر دو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دیا، پھر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، اور تینوں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔ چوتھی مرتبہ اس نے سچی طور سے توبہ کیا تو سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے یہ دعا فرمائی، اللہ نے ٹھیک فرما دیا۔ اس بادشاہ نے کہا میری ایک بیٹی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ بیٹی تمہاری غلام بن کر رہے، تمہارے خادمہ بن کر رہے، چاہے جائے کہ کسی کی بیوی بن کر رہے۔ چنانچہ اپنی بیٹی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دے دیا۔ وہاں سے چلے، 80 سال کی عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ حاجرہ سے نکاح فرما لیجئے، ہو سکتا اللہ تعالیٰ اولاد دے دے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح فرمائی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اب اللہ کی مصلحت، حضرت سارہ ہی نے نکاح کروایا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اتنا غصہ ڈال دیا کہ حضرت حاجرہ کو دیکھنا پسند نہیں کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ رہے گی تو ہم اس کو مار ڈالیں گے، سوکن ساتھ میں۔ یہ اللہ کی مصلحت تھی۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو لے کر کے اور ان کے بیٹے کو لے کر کے وہاں سے چلے، اور آنے کے بعد جہاں آج زمزم کا کنواں ہے وہاں ان کو ٹھہرایا۔
اور ٹھہرا کر کے ایک مشکیزہ پانی اور تھوڑا سا کھجور لا کے دے دیا اور کچھ بھی نہیں کہا. وہاں سے چلنے لگے. جب چلنے لگے تو حضرت حاضرہ نے فرمایا کہ آپ مجھے ایسے علاقے میں چھوڑ رہے ہیں جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کچھ بھی ہے، کس کے بھروسے پر آپ چھوڑ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت حاضرہ نے فرمایا کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ تو فرمایا جی. سر ہلا کے بولا جی اللہ کا یہ حکم ہے. فرمایا اذن لا یضیعنا، اس وقت اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. جب اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے تو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے گا. اس طرح سے ملک شام سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں پہنچا دیا. کچھ دن گزرنے کے بعد پانی بھی ختم ہو گیا، کھجور بھی ختم. اب انسان کا کھانا پینا نہیں ہوگا تو ماں کا دودھ کہاں سے نکلے گا؟ اب بچہ تڑپ رہا ہے، پیاس سے، بھوک سے تڑپ رہا ہے. ماں کی مامتا جاگی. حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان جب ہو گئی تو صفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں جس کے نشانات آج بچے ہوئے ہیں. صفا پہ چڑھی، اوپر چڑھ کے کسی کو دیکھنے کے لیے ہو سکتا کوئی آدمی نظر آ جائے. وہاں سے دوڑ کے مروہ پہ گئی، وہاں جھانکنے لگی کوئی آدمی نظر آ جائے. یہاں سے 7 چکر انہوں نے لگایا. جب 7واں چکر پورا ہوا تو اللہ نے کسی نے آواز دیا اے حاضرہ پریشان مت ہو، یہاں آؤ. مڑ کر دیکھا تو بچے کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے جس نے پر سے یوں مارا. بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے کھر کو رگڑا تھا، اپنے پیر کو رگڑا تھا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے فرشتہ نے اپنے پروں سے یوں کیا تھا، وہاں پانی نکل آیا. چنانچہ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں دوڑے دوڑے آئی اور اس پانی کو گھیرنے کے لیے کہا زم 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 زم، جم جا جم جا جم جا. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حاضرہ زمزم نہیں بولتی تو یہ پانی پورا سیلاب کی شکل میں رہتا اور ہزاروں لوگ اس سے اور نفع اٹھاتے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کا پانی عطا فرمایا. ادھر ابراہیم علیہ السلام روزانہ آنا اور جانا ہفتہ میں 15 دن میں آنا اور جانا کرتے تھے، دیکھ بھال کے لیے آتے اور جاتے تھے. اسی درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا جو سب سے بڑی آزمائش کا مرحلہ تھا، وہ قربانی کا مرحلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے بیٹے ابراہیم کو اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا یا منی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابا آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس میں کر گزریے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لے کر چلے تو راستے میں شیطان انسان کی شکل میں آ گیا اور روکنے کی کوشش کیا. اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارا، جو آج کنکری ہم مارتے ہیں شیطان کو بھگانے کے لیے، وہ کنکر مارا اور پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پڑھ کے مارا، شیطان وہاں سے بھاگ گیا. 3 راستوں میں اس نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کیا کہ یہ واقعہ ہونے نہیں دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا، شیطان رکاوٹ ڈال نہیں پایا اور یہ ذبح کا واقعہ پیش آیا جو تفصیل کے ساتھ کسی موقع پر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. یہ واقعہ کے بعد یہ آزمائش پوری جب ہو گئی تو پھر اسماعیل علیہ السلام پھر بڑے ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ انتقال کر گئی. ابراہیم علیہ السلام آنا جانا کرتے تھے. اسی درمیان میں اسماعیل علیہ السلام نے شادی فرمائی. جب ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے تو دیکھا کہ اسماعیل گھر میں ہے نہیں. تو پوچھا اسماعیل کہاں گئے؟ کہا کہ وہ جنگل گئے شکار کرنے کے لیے. کہا کھانا پینا کیسا چل رہا ہے؟ کہا بہت پریشانی ہے، کھانے میں پریشانی ہے، کھانا نہیں ملتا ہے، بڑی تنگی کی زندگی گزر رہی ہے.
تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آ جائیں تو کہہ دینا کہ چوکھٹ بدل دیں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو ابا کے آنے کے انوار و برکات انہوں نے محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کو آئے تھے؟ کہاں؟ ایک بڑے میاں آئے تھے، بڑے میاں آئے تھے۔ کہا انہوں نے کچھ کہا؟ ہاں انہوں نے یہ کہا کہ چوکھٹ بدل دو۔ کہا کہ میرے والد محترم تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ میں تم کو طلاق دے دوں، تمہارے اندر ناشکری کا مادہ ہے، تم شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، تمہارے اندر اللہ کے احسانات کو شکریہ ادا کرنے کا مادہ نہیں ہے، تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شادی فرمائی، پھر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور آنے کے بعد پوچھا کیسا چل رہا ہے؟ گھر میں نہیں تھے۔ ان کی بیوی نے کہا الحمدللہ بہت شاندار، اللہ کا شکر ہے، گوشت کھانے کو مل جاتا ہے، زمزم کا پانی پی لیتے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ کہا جب تمہارے شوہر آ جائیں تو کہہ دینا کہ چوکھٹ کو باقی رکھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں کو آئے تھے؟ کہا بولا ہاں آئے تھے۔ کہا کیا فرمایا؟ کہا یہ فرمایا کہ چوکھٹ کو باقی رکھنا۔ کہا کہ میرے والد محترم تھے اور یہ انہوں نے فرمایا کہ میں تم کو طلاق نہیں دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس بیوی کے اندر شکر کا مادہ ہوگا، شوہر کی ناشکری نہیں کرے گی، اللہ اور اس کے بندوں کے شکریہ کو ادا کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عورتوں صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ تو ایک خاتون نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تکفرن العشیر و تلعنن، دو وجہ ہے جس کی بنا پر تم کو جہنم میں نے زیادہ دیکھا ہے۔ ایک یہ کہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، شوہر بیچارہ جتنا بھی اس کے ساتھ معاملہ اچھائی کا کر لے، اگر وہ ناراض ہو جائے گی تو صاف کہہ دے گی ما رأیت فیک خیرا، میں نے آج تیرے اندر کوئی بھلائی آج تک دیکھی نہیں، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ چنانچہ اس کے اندر ناشکری کا مادہ ہوتا ہے، اور کسی سے ناراض اگر ہو گئی تو لعن تان گالی گلوچ اس قدر کرتی ہے کہ پورے خاندان کو اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ناشکری کا جو مادہ ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ تو جس عورت کے اندر، جس بیٹی کے اندر، جس بیوی کے اندر شکر کا مادہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آنے والے عید الاضحیٰ کو امن و سکون کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ پورے ہندوستان میں ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔